السلام علیکم. تھنک ٹینک کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز. پروگرام میں میرا ساتھ دیں گے جناب ایاز امیر صاحب, سہیل وڑائی صاحب اور سلمان غنی صاحب کی عدم موجودگی میں پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور جناب ہارون رشید صاحب. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ عرب اسلامک سمٹ اس وقت ان سیشن ہے. وزیر اعظم نواز شریف بھی اس سے خطاب کریں گے, لیکن سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا خطاب, اور اس سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے کہ اربوں سے ہو رہے ہیں کھربوں کے معاہدے امریکہ کے. 350 ارب ڈالرز کے معاہدے ہو رہے ہیں مجموعی طور پر, اور بتایا جا رہا ہے کہ 110 ارب ڈالر کا اسلحہ خریدے گا سعودی عرب امریکہ سے. سوال جو آپ سے پوچھنا ہے وہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ سعودی عرب کا اصل مقصد ٹارگٹ کسے کرنا ہے, داعش کا خاتمہ یا ایران کو ٹارگٹ کرنا؟ آپ اس سوال کا جواب اس ٹویٹر آئی ڈی پر دیں گے جو آپ کے سامنے ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ سعودی عرب کا اصل مقصد کسے ٹارگٹ کرنا ہے, داعش کو یا ایران کو؟ ہارون صاحب, ہم نے دیکھا کہ سعودی وزیر خارجہ اور یا امریکی وزیر خارجہ دونوں نے ایران کو ہٹ کیا ہے آنے سے پہلے, اس دورے سے قبل. تو ہم کیا سمجھیں جو یہ اتحاد بننے جا رہا ہے یا جو یہ متحد ہو رہے ہیں مسلم ممالک, یہ کسی ایک اسلامی ملک کے خلاف نہیں ہے, داعش کے خلاف ہے؟ دیکھیے, جو مہین سا پردہ تھا وہ آج اٹھا دیا امریکی وزیر خارجہ نے. پہلے بھی یہ تقریباً کلیئر تھا کہ یہ ایران عرب کشمکش ہے, اور ایران عرب کشمکش اس کو کہنا چاہیے, ایک لحاظ سے فرقہ وارانہ کشمکش بھی ہے. داعش کا وہ ضرور خاتمہ چاہتے ہوں گے, لیکن داعش پہ کتنا زور دیا امریکی لیڈروں نے, اور کتنا زور دیا ہے عرب لیڈروں نے. دیکھیے, ایران جو ہے یہ انقلاب ایک عجیب چیز ہوتی ہے. یہ جب آتا ہے یہ دوسروں کو بھی جلاتا ہے, اپنے گھر کو بھی جلاتا ہے. وہ بھی تلے ہوئے, انہوں نے صدام کی مدد کی اس تباہی میں جس میں $2000 بلین کا نقصان پہلے سال میں ہو چکا تھا. اور ایرانی کیا کر رہے ہیں؟ یمن میں, بحرین میں, عراق میں, ہر جگہ انہوں نے مداخلت کی. سیریا میں وہ لڑاکا بھیج رہے ہیں, اور پاکستان کے لیے آدمی ٹرینڈ کرتے ہیں. وہ ہمارے ہاں جو فرقہ وارانہ کشمکش ہے اس کی کئی ڈائمنشنز ہیں, عرب ڈائمنشن بھی, اس کی ایرانی بھی ہے, انڈین بھی ہے. یہ کہاں تھا وہ امن کمیٹی والا عزیر, کہاں تھا, اور کلبھوشن کہاں سے آیا تھا؟ یہ انقلاب ایک عجیب چیز ہوتا. اس میں ہم یہ طے نہیں کر سکتے کہ عربوں نے زیادہ زیادتی کی, انہوں نے کی, دونوں کرتے ہیں, شاید عربوں نے زیادہ کی ہو. کوئی اس میں اب اینگویٹی باقی نہیں ہے کہ ایران کو کنٹین کرنا ہے. پٹواری کی طرح اس نے رشوت لی, $110 بلین کا اسلحہ اور $200 بلین اور گارڈین نے لکھا ہے اس کا واحد مذہب دولت ہے امریکی صدر کا. یہ اتنی گھٹیا سطح پہ دنیا میں کبھی معاملات شاید انجام نہیں پائے ہوں گے. تو ایاز امیر صاحب, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ داعش کا خاتمہ ہی عرب ممالک کا اولین مقصد ہے, یا ایک سائیڈ لائن پر ہے اور ٹارگٹ ایران ہے, یا پیرالل اب ایران کیا کر سکتا ہے؟ ان کا پہلے ڈر جو تھا, جو انہیں تشویش تھی سعودی حکومت کو اور سعودی رائل فیملی کو کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے ہیں اوباما کے زمانے میں, اور ٹرمپ جیسے ہم نے کل بھی کہا تھا کیمپین ریٹرک میں پتہ نہیں مسلمانوں کے خلاف, سعودی عرب کے خلاف جملہ بازی وہ تواتر سے کرتے آئے تھے. وہ جو ہے سرد مہری, وہ اب گرم جوشی میں تبدیل اس دورے کی بدولت, اور اس سے پہلے بھی وہ تبدیل ہو چکی ہے. اور اس سے بہترین مظاہرہ وہ نہیں ہو سکتا وہ جو ان کا ویلکمنگ سیریمنی تھی جہاں پہ وہ تلواروں کا ڈانس تھا, اور اس میں شاہ سلمان بھی تھے, 81 سال عمر ہے ان کی, لیکن وہ بھی کھلکھلا کے ہنس رہے تھے, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی وہ تلوار پکڑی ہوئی تھی. تو وہ گرم جوشی ہو گئی ہے. لیکن جیسے ریکس ٹیلرسن جو امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے, اس نے کہا کہ ہمارا جو بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ ایران سے ہمیں تشویش ہے. تو یہ تو واضح ہے, سعودی عرب جو ہے خوش ہو گیا. ڈونلڈ ٹرمپ ابھی شاید ہمارے پروگرام کے دوران وہ تقریر کرنے چلیں گے, اور شاید وہ نصیحت کریں گے کہ اسلامی ممالک کو مل کے ایکسٹریمزم, انتہا پسندی کے خلاف ہونا چاہیے. لیکن عجیب یہاں پہ وہ عجیب صورتحال ہے. دہشت گردی کے خلاف اگر کوئی فرنٹ لائن ہے تو وہ شام میں ہے اور عراق میں ہے, جہاں پہ داعش کے خلاف لڑائی جاری ہے, لیکن وہاں پہ امریکی اہداف جو ہیں منقسم ہیں.
وہاں پہ عرب اہداف جو ہیں، ایم جو ہیں، وہ بھی منقسم ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں داعش کو بھی ہرانا ہے لیکن پہلے ایران کو ہرانا ہے. داعش کو ہرانا ہے پر پہلے حافظ الاسد کو اپنی کرسی اقتدار سے ہٹانا ہے. بشار الاسد کو ہٹانا ہے. تو جہاں پہ اگر وہاں پہ جنگ اس کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ ہے حزب اللہ، ایران، شام، اور ان کے پیچھے روس کھڑا ہے. پوری یہ جو میٹنگ ریاض میں ہو رہی ہے اس صف بندی کے یہ بالکل خلاف ہے. اور امریکہ جو ہے اب جو ہے ان کا سرپرست ہے. ایک جو ہے جو منظر دیکھنے کو ہے کہ پوری اسلامی دنیا یا وہ جو ریاض میں اکٹھی ہے وہ اس کی جلوہ افروزیاں، اور وہاں پہ شہنشاہ محفل کون ہے؟ امریکہ کے صدر. جس طریقے سے ان کی آؤ بھگت ہوئی ہے، جس طریقے سے وہ شاہ سلمان کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں اور شاہ سلمان ان کا پکڑ رہے ہیں، اسلامی دنیا کی جو اصل حالت ہے میرے خیال وہاں پہ نظر آ جاتی ہے. تو سہیل صاحب، ایران بھی تو ظاہر ہے اس کو ایسے تو نہیں دیکھ رہا ہوگا نا، ایک پیرالل کوئی نہ کوئی وہ بھی حکمت عملی ترتیب دے ہی رہا ہوگا. حسن روحانی آ چکے، دوبارہ برسر اقتدار، وہ صدر منتخب ہو چکے ہیں. ایران کے پاس کیا کارڈز ہیں اب؟ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کلیئر کہ یہ جو اسلامی ملکوں کے حکمران ہیں یہ عوامی خواہشات کی ترجمانی نہیں کرتے. اور اس وقت اگر امریکہ کے بارے میں کسی بھی ملک میں سروے اسلامی ملک میں کروایا جائے تو وہ سب سے ان پاپولر ملک ہے. اور پھر اگر امریکہ کے افراد کے بارے میں سروے کروایا جائے تو ٹرمپ سب سے موسٹ ان پاپولر ہوں گے. تو موسٹ ان پاپولر انڈیویجول آف دی موسٹ ان پاپولر نیشن کے ساتھ یہ سارے مل کے اتحاد کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کو عوام کی سپورٹ تو حاصل نہیں ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ سعودی عرب میں کہ حکمران خاندان کو یہ ڈر تھا کہ وہ محصور ہو چکے ہیں، انہیں ایک نیو لیز آف لائف اور انہیں ایک انشورنس چاہیے تھی جو $110 بلین کے اسلحے اور $300 بلین مزید سے انہوں نے خرید لی ہے. اب رائل فیملی کچھ عرصہ مزید حکمرانی کرے گی، لیکن جس طرح سے گلف کے اندر عرب سپرنگ اور باقی لہریں اٹھ رہی ہیں یہ بہت عرصہ زیادہ چلنے والی نہیں ہے. دوسری طرف جو ایران کا فرور ہے انقلاب کا وہ بھی بڑی دیر سے دم توڑ چکا ہے. اب تو وہاں پہ جو جدت پسند ہیں اور جو نظر ثانی کرنا چاہتے ہیں پرانی جو پالیسیاں وہ برسر اقتدار آ چکے ہیں. حسن روحانی جو ہیں انہوں نے پچھلی دفعہ نیوکلیر معاہدہ بھی کیا اور وہاں کی جو انقلاب کے اندر جو نظر ثانی کرنا چاہتے ہیں ان فورسز کے وہ نمائندے ہیں اور وہی دوبارہ جو ہے وہ جیتے ہیں. مجھے خود بھی جانے کا اتفاق ہوا ایران. تو جو تہران کے پاش ایریاز ہیں وہاں اب وہ جو عبایا ہے اور وہ جو اس وقت انقلاب ایران کے ساتھ جو سختیاں آئی تھیں وہ اب کبھی کی ختم ہو چکی ہیں. اب وہ معاشرہ جو ہے بہت حد تک ماڈریٹ ہو چکا ہے اور حسن روحانی اور بہت سے دوسرے علماء جو ہیں اب بھی آپ دیکھیں کہ 57-58% انہیں ووٹ ملے ہیں اور جس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایران کی سوچ جو ہے بدل چکی ہے. ہاں لیکن حسن روحانی نے پھر تقریر کے دوران پاسدارانہ انقلاب کی جو ہے وہ تعریف کی ہے اور اپنے جرنیلوں کی تعریف کی ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ شام کے اندر انہیں کامیابیاں ملیں، عراق کے اندر انہیں کامیابیاں ملیں اور سچ یہ ہے کہ ایران کے اندر، عراق کے اندر، شام کے اندر جو ایرانی جرنیل ہیں ان کو ہیرو سمجھا جاتا ہے. اچھا یہ تو سیاسی منظرنامہ ہے نا ایران کا، ہم اگلے سیگمنٹ میں اس پر بات کریں گے. لیکن جو کاؤنٹر پالیسی ہے ایران کی اب اس کانفرنس کے بعد، پروفیسر صاحب سوال آپ سے یہ کہ پاکستان ہمیشہ سے غیر جانبدار رہا ہے. غیر جانبدار پوزیشن، ایک تو وہ اتحاد جو بنا اور اس کا سپاہ سالار سابق ہمارے سپاہ سالار کو مقرر کیا گیا، اس سے بھی متاثر ہوئی، اب اس کے بعد اس کانفرنس سے بھی متاثر ہوئی. پاکستان کیسے بیلنس رکھے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ پاکستان حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ بیلنس نہیں رکھا جائے گا. اچھا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف ایران ہے، ایک ملک ہے، دوسری طرف ان کو سعودی عربیہ اور 5-6 جو گلف سٹیٹس ان کو نظر آ رہی ہیں. یہ وہ ممالک ہیں جن سے فائنینشیل سپورٹ پاکستان کو ملتی ہے اور اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ان سب سٹیٹس کے اندر پاکستانی موجود ہیں.
تو لگتا یہ ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کا جھکاؤ اس طرف رہے گا. ویسے بھی اگر آپ دیکھیں کہ جب سے یہ کرائسس ڈیولپ ہوتا ہے 1979 کے ایرانی ریولوشن کے بعد، پاکستان جب کرائسس ڈیولپ ہوتا ہے، پاکستان ہمیشہ کنزرویٹو عرب کنگڈمز کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آتا ہے، چاہے وہ 80s کا دور تھا، چاہے وہ آج کا دور ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ ایران سے یہ کہتے رہیں گے کہ ہم آپ سے تعلقات ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک جیوگرافک ریئلٹی ہے کہ وہ بالکل ایلینیٹ بھی نہیں کرنا چاہیں گے. لیکن ایران سے اگر پاکستان نے تعلقات کو بیلنس کرنا ہے تو دو چیزیں ہیں جو دونوں میرا خیال ہے پاکستان نہیں کرے گا. پہلا تو یہ ہے کہ اگر پاکستان جو ہے گیس ایران سے لے لے، جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے، تو پھر ایران کا ایک سٹیک ڈیولپ ہو جاتا ہے پاکستان میں، کیونکہ ایران کو پیسہ چاہیے. جس طرح بھی سہیل وڑائی صاحب نے کہا کہ جو موجودہ دور ہے ایران کا، وہاں انگیجمنٹ کی پالیسی کا آپ زور پائیں گے. انگیجمنٹ سے مراد یہ ہے کہ ینگ پاپولیشن وہاں کی چاہتی ہے کہ یورپ اور امریکہ میں ان کا آنا جانا ہو جائے، کھل جائے یہ راستہ جو ہے. تو انگیجمنٹ کی پالیسی کے لیے ان کو پیسہ چاہیے، کیونکہ وہاں جابز کی پرابلم ہے. دوسرا جو چیز جس سے کہ پاکستان ماڈریٹ کر سکتا ہے لیکن کرے گا نہیں، وہ یہ ہے کہ ایران نے آفر کی ہے الیکٹریسٹی. اس وقت کوئی 100 میگا واٹ کے قریب ایران سے بجلی آتی ہے پاکستان کے اندر، گوادر اور تربت کے علاقے کے اندر. ایران نے آفر کیا ہے زاہدان کے علاقے سے 1000 پلس 2000 جو کہ لیٹر وہ دینے کو تیار ہوتے ہیں. تو اگر تو پاکستان ایران کے اکنامک سٹیکس اس طرح سے یعنی آپ کہہ رہے ہیں بیلنس کر سکتا ہے، لیکن جو معاہدے دونوں ممالک کے درمیان ہو رہے ہیں، سعودی عرب امریکہ کے درمیان، آپ اس کا اصل ہدف داعش کو سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس سٹیج پہ امریکہ جو ہے داعش، امریکہ اور سعودی عربیہ داعش اور ایران کو ایکولی ڈینجرس سمجھتے ہیں. ایکولی ڈینجرس سمجھتے ہیں. اس کی دیکھیے اس وقت جو سچویشن جو بدلی ہے مڈل ایسٹ کے اندر، وہ یہ ہے کہ آج کا سعودی عربیہ بہت ایکٹیوسٹ سعودی عربیہ بننا چاہتا ہے، جس میں جو کنگ سلمان کے جو بیٹے جو کہ کراؤن پرنس بھی ہیں محمد، وہ بنیادی نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں کہ ایک ایکٹیوسٹ رول پلے کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ جو کنزرویٹو عرب سٹیٹس ہیں وہ اکٹھی ہو کر ان فورسز کو جن کو ہم ریڈیکل کا نام دیتے ہیں ان کو پش بیک کرنا ہے، چاہے وہ سیریا ہے، چاہے وہ یمن ہے، اور دوسری فورسز جو کنزرویٹو فورسز ہیں ان کو سعودیہ کی سینٹرلٹی کے ساتھ جو ہے آگے بڑھانا ہے. ہارون صاحب، آپ اتفاق کرتے ہیں کہ واقعی پاکستان نے بیلنس نہ رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے، وہ زیادہ ترجیحات دے رہا ہے، جیسے کہ انہوں نے ماضی کی بھی مثالیں دی کہ پاکستان کا وزن ہمیشہ ایک پلڑے میں زیادہ رہا ہے؟ دیکھیے نہیں، اس طرح کبھی بھی نہیں رہا، وہ اس حد تک نہیں رہا. دیکھیے دو طریقے ہوتے ہیں فیصلہ کرنے کے. آپ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں، تمام حالات کو ملحوظ رکھتے ہیں، جتنا رسک لیا جا سکتا ہے وہ کیلکولیٹڈ اتنا لیتے ہیں. ایران کو عین حالت جنگ میں ہم نے اسلحے سے بھری ہوئی ٹرینیں بھیجیں، عین حالت جنگ میں پائلٹ ان کے ٹرینڈ کیے، وہ مانے یا نہ مانے، مانتے وہ بالکل نہیں ہیں کیونکہ وہ ہمارے حادثت رشتہ دار ہیں. جنرل ناٹ اے پرسن لیس دین جنرل اختر عبد الرحمان کو بھیجا گیا اور وہ امام خمینی سے ملے. کچھ نہ کچھ آپ ہمیشہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ذہنی اور اخلاقی افلاس کا شکار ہیں تو اس کا علاج کیا ہے؟ ایاز صاحب، آپ یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس طرح سے بیلنس رکھنا چاہیے جس طرح سے اور آپشنز بتائے پروفیسر صاحب نے؟ نہیں، بیلنس تو ہم نے اب نہیں کیا، بیلنس نہیں رکھا. وہ جو ہے ہمیشہ جو ذکر پروفیسر صاحب نے کیا کہ وہاں کے جو پیسے جو فنانشیل ایڈ آتی ہے، جو ہمارے وہ لوگ ہیں، ہم نے جو وہاں پہ ہمارے مزدور وہاں کام کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم نہیں رکھ سکے. ایک چیز سے ہم اجتناب کر سکتے تھے، اور جو بھی ہے کیا کہ وہ جو فورس بننے جا رہی ہے یا جو کاغذ پہ موجود ہے، اس کے کمانڈر ان چیف جو ہم نے راحیل شریف کو اجازت دے دی، وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. کیونکہ وہ آپ لاکھ تعویلیں ایرانیوں کو کہیں، وہ صرف اس چیز کو سائٹ کریں گے بھئی آپ کے تو سابقہ سپہ سالار جو ہیں وہاں کے سپہ سالار بن گئے ہیں. اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے تھا. اور کانفرنس میں شرکت کرنی چاہیے تھی. کس میں؟ کانفرنس میں شرکت کرنی چاہیے تھی. امریکہ عرب اسلامک سمٹ ہے، کانفرنس سے ہم انکار نہیں کر سکتے تھے. لیکن دیکھیے ہم تو ایسے ہیں کہ ایجپٹ کے جو فیلڈ مارشل السیسی ہیں ان کو سعودیز نے بینک رول کیا ہے، ان کو چیک لکھ کے دیے ہیں جب انہوں نے پاور سیز کی تھی. لیکن وہ بھی اپنی آزاد ایک جو ہے پالیسی وہ اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ بھی ان کی جیب میں بالکل کود کے نہیں چلے گئے.
اور ان سے اب جو ہے سعودی حکومت تھوڑی نالا ہے کہ اتنا دے کے بھی ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا. ہم نے وہ جو یمن کی جنگ میں جب ہم نے فیصلہ کرنا تھا اور ہم نے سعودی جو اشارے تھے ان کو نہیں مانا, اس میں جو خفت ہوئی سعودی عرب کو, اس کا ہم نے ازالہ جو ہے اس طریقے سے کیا ہے کہ راحیل شریف کو وہاں پہ بھیج دیا ہے. اور اب ہم نے وہ جو ایک پریٹینشن تھی, پریٹینس تھا نیوٹرالٹی کا, اس کو بھی ہم نے جانے دیا ہے, جس کی وجہ سے کبھی ایران نے ہمارے خلاف ایسی زبان استعمال نہیں کی تھی جو ان کے آرمی چیف نے کہ ہم یہاں پہ کارروائی پھر کریں گے اور یہ کریں گے. ایسے کبھی ایران نے پہلے نہیں کیا تھا, یہ پہلی بار ہوا ہے, یہ اس کے بعد ہوئے. اس سے ہم پرہیز کر سکتے تھے, اس کے عوض ہمیں ملے گا کیا کسی کو نہیں پتا. اچھا سر, ون لائنر پاکستان کیا کر سکتا ہے اس کانفرنس میں کہ اس کو ایران کے حوالے سے اگر بات کرنی پڑے یا ایران کے حوالے سے کچھ نہ کچھ نرم گوشہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے کہ بیلنس رہ سکے؟ دیکھیں, تاریخی طور پر پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس جو اسلامک نیٹو بن رہی ہے اس کو اینٹی ایران نہ بنائے, بلکہ کچھ نہ کچھ جتنا اس کا بس چل سکتا ہے اتنا اس کو نیوٹرلائز کرے, کیونکہ اس میں سب سے زیادہ مشکل پھر ہمیں ہی آئے گی. کیونکہ اگر فرض کریں ہم اس کے لیڈر ہیں اس اسلامک نیٹو کے, اور کل کو کوئی ایسی خانہ جنگی یا جنگ کی صورتحال پیش آتی ہے تو پاکستان کے اندر اس کے اثرات بہت دور تک پہنچیں گے. اور جس طرح افغانستان کی مداخلت ہمیں بہت مہنگی پڑی اور اب تک اس کی جو بارود ہے اس کی بوجھ آ نہیں رہی اور اب بھی دھماکے ہوتے ہیں, تو کہیں یہ بھی اس طرح کی لمبی جنگ نہ ہمیں چھیڑنی پڑ جائے. تو بڑی احتیاط سے اس میں جانا چاہیے اور ایران کو سب کو قائل کرنا چاہیے کہ ایران کے ساتھ یہ جنگ نہ کی جائے, صرف داعش کے ساتھ کی جائے, کیونکہ داعش ایران کے لیے بھی خطرہ ہے اور باقی سب کے لیے بھی. ٹھیک ہے, یعنی پاکستان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنا بیلنس کسی نہ کسی طور برقرار رکھے. اب عوام کیا کہتے ہیں اس معاملے میں؟ پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری صاحب نے ذرا مختلف رائے دی تھی کہ ایکولی ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹارگٹ دونوں ہے, داعش اور ایران, لیکن عوام کا کہنا ہے 23% کا کہنا ہے کہ داعش, جبکہ 77% کہتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ سعودی عرب کا اصل مقصد ایران کو ٹارگٹ کرنا ہے. اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہ دورہ ایران کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہے, ایران اصل نشانہ ہے دونوں کے درمیان معاہدوں کا. تو اب بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے ایران کے سیاسی منظرنامے کی.